جدوجہد جمعیت علماء اسلام کو اپنے اکابر سے ورثہ میں ملی ہے، اور آج بھی اس نازک موقع پر اپنے فرض کی تکمیل کے لیے فرنٹ لائن پر اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ عجیب عجیب نئی نئی باتیں عدالتی ماحول کے اور ان فضاؤں سے جو اٹھتی ہیں، عام آدمی کے کانوں میں پڑتی ہیں، اس پر تعجب ہو رہا ہے۔ ماضی میں جو فیصلے کیے گئے وہاں کہیں بھی یہ سوال نہیں اٹھایا گیا، اور پارٹی لیڈر ہی پارٹی فیصلوں کا آخری اختیار رکھتا ہے۔ پوری دنیا کا نظام یہی ہے کہ کسی بھی ادارے کا سربراہ، کسی بھی پارٹی کا سربراہ، کسی بھی حکومت کا سربراہ وہی آخری اور فیصلہ کن قوت ہوتی ہے، باقی تو اس کے ماتحت ہوتے ہیں، اس کو تجویز دے سکتے ہیں، وہ ان سے مشورہ لے سکتا ہے، لیکن پھر بھی آخری فیصلہ اسی کا قرار دیا جاتا ہے۔ آج یہ نئی بحث چھیڑ دی گئی ہے کہ پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ یا پارٹی ہیڈ کا فیصلہ۔ پارلیمان کے اندر بعض اوقات پارٹی کا سربراہ پارلیمنٹ کا بھی ممبر ہوتا ہے اور پارلیمانی سربراہ بھی ہوا کرتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ پارٹی کا سربراہ پارلیمنٹ سے باہر ہے، پارلیمانی پارٹی پارلیمان کے اندر ہوتی ہے، لیکن وہ پارٹی کے نظم کے ماتحت کہلاتی ہے۔ روزمرہ کے چھوٹے بڑے معاملات پارلیمنٹ کے اندر پارلیمانی پارٹی طے کرتی ہے، لیکن بعض اہم فیصلوں پر پارٹی قیادت ہی انہیں ہدایات جاری کرتی ہے۔ ایک بڑی واضح بات کو اور ایک معروف معاملے کو ایک نظری مسئلہ بنا دیا گیا، بدیہی مسئلے کو نظری مسئلہ بنا دیا گیا، اور آج اس پر بحث ہو رہی ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے مونس الہی صاحب، انہوں نے اس لیٹر کے بعد جو چودھری شہزاد صاحب نے لکھا، خود اعلان کر دیا کہ اب ہم ہار چکے ہیں۔ وہ پارٹی کے اندر پارلیمانی پارٹی کا حصہ اور اپنے والد محترم کے حوالے سے فوری طور پر خط کا معنی سمجھ لیتے ہیں، لیکن تعجب ہے کہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ وہ آج اس بات پر بحث کر رہی ہے کہ ہمیں مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمیں مسئلے کو سمجھنا ہے۔ یہ چیزیں میرے خیال میں ایک دانشور کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ کیس جو اس وقت 3 رکنی بینچ کے زیر سماعت ہے، یہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ سنیں۔ تمام ججز سپریم کورٹ کے، یہ ہمارا متفقہ مطالبہ ہے، پورے حکومتی اتحاد کا مطالبہ ہے، اور صرف 3 حضرات پر بحث ہو رہی ہے۔ ایسے فیصلے پر عام ماحول میں لوگوں کا ذہن قبول نہیں کرتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عدالت کا وقار بحال رہے اور ان کے فیصلوں کو ہر شخص دل و جان سے قبول کرے۔ تو ایک تو ہم آج اس بنیادی نقطے کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں کہ ہمیں فل کورٹ سپریم کورٹ کا چاہیے، 3 یا 5 جج کا پینل، وہ شاید اب انصاف کے حوالے سے لوگوں کے لیے ان کا کوئی فیصلہ قابل قبول نہیں ہو سکے گا۔
یہاں پر آج بات ہو رہی ہے، کل بھی میں نے اس پر بات کی تھی کہ ریاست کمزور ہو رہی ہے، کسی بیرونی دشمن کے ہاتھوں نہیں، ہمارے اپنے اداروں کی سیاست میں مداخلت کی وجہ سے حکومتی نظام کو مسترب رکھا جا رہا ہے۔ حکومت کو حکومت کرنے دیں۔ حکومت نے ایک چیلنج کے طور پر اس نظام کو قبول کیا ہوا ہے۔ 4 سالہ غلاظتیں قوم کے اوپر ایک کوہ گراں بن کر جب یہ لوگ مسلط رہے، آج اس سے جب جان خلاصی ہوئی ہے تو ان ساری مشکلات سے نکلنا ایک چیلنج ہے، لیکن اگر مداخلت کے نتیجے میں حکومتی نظام مضطرب رہتا ہے، کنفیوژن رہتی ہے، تو ادارے بھی کام نہیں کریں گے، مالیاتی ادارے بھی کام نہیں کریں گے، انتظامی ادارے بھی کام نہیں کریں گے، اور عام آدمی بھی اپنے گھر میں پریشان اور سرگرداں رہے گا۔ تو اس اعتبار سے ریاست کمزور ہو جاتی ہے، اور اگر ریاست کمزور ہوتی ہے تو میرے خیال میں پھر اس حوالے سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا بڑی وضاحت کے ساتھ کہ ہمارے اداروں میں یقیناً کچھ افراد ایسے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد پھر وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، پہلے انہوں نے کور لیا ہوتا ہے، جبکہ وہ دوران ملازمت ایک پارٹی کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ وابستگی رکھ رہے ہیں۔ پھر میں ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ دوران ملازمت ایک پارٹی کے لیے ادارے کو استعمال مت کریں، آپ مستعفی ہوں، میدان میں آئیں اور میدان میں مقابلہ کریں اور عوامی سطح پہ مقابلہ کریں، ادارے کو استعمال مت کریں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پھر پریس کلب کے سامنے جناب مظاہرے کرتے ہیں اور اپنی بات کر رہے ہیں۔ جی، اس قسم کی صورتحال سے ہمیں نکلنا چاہیے اور اس ملک پر ادارے رحم کریں، اپنی طاقت دکھانا، اپنی بالادستی دکھانا اور اس خواہش میں رہنا، یہ شاید ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ جہاں تک عمران خان کی سیاست ہے، اس کی پوری سیاسی زندگی ایک جھوٹے بیانیے پہ کھڑی، اس کا نہ کوئی مستقل نظریہ ہے، نہ کوئی مستقل عقیدہ ہے، آئے روز ان کا بیانیہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور اس کی ڈفلی پر کچھ لڑکے کچھ لڑکیاں ناچتی رہتی ہیں، اور اس کو سیاست کہا جا رہا ہے پاکستان میں۔ کہاں گئی پاکستان کے اندر شرافت کی سیاست، وقار کی سیاست، نظریے کی سیاست؟ میرے نزدیک اگر وہاں پر کوئی اس کی مستقل حیثیت ہے تو وہ ایک ہی ہے، جو ہم نے پہلے دن سے کہا ہے کہ بیرونی قوتوں کی ہدایات اور ان کی خواہشات اور ان کی دولت کی پشت پناہی میں بطور مشنری پاکستان میں کام کرنا، اور کیا ہے؟ ریاست کو تباہ کرنا اور ریاست کے نظریے کو تباہ کرنا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی تھی۔ تو اس لحاظ سے ہم اس محاذ پر ایک بھرپور جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ملک کی بقا کا سوال ہے، ملک کی عزت و وقار کا سوال ہے۔ بین الاقوامی برادری کے ساتھ ہم نے ایک برابر کی حیثیت پہ چلنا ہے، لیکن ہمیں کمزور کیا جا رہا ہے۔ آج کشمیر ہمارے ہاتھ پہ نہیں رہا ہے اور گلگت بلتستان ہمارے ہاتھ میں نہیں رہا ہے۔ ہم نے خود ان اصولوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ جن اصولوں کے لیے ہم نے 74 سال تک ہندوستان کو ذمہ دار دیتے رہے ہیں۔ فارن فنڈنگ کیس، ایک دن الیکشن کمیشن کی تعریف ہوتی ہے، اس کے ضمنی الیکشن کے نتائج تسلیم کیے جا رہے ہیں، اور اگلے دن اس سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ فارن فنڈنگ کیس کون تحفظ دے رہا ہے اس کو؟ کیوں ادارے اس حوالے سے اپنا فرض سر انجام نہیں دے رہے اور بلا وجہ ایک شخص کو آپ سہارا دے رہے ہیں؟ یہ چیزیں انتہائی تشویش کا باعث ہے ہمارے لیے۔ ہم اپنی تشویش کے اظہار کا حق رکھتے ہیں اور ہم کر رہے ہیں، اور کل اس کیس میں
ہم بطور جماعت کے فریق بنیں گے اور ہمارے آئینی ماہرین اس میں اب جمع کریں گے اور فل کورٹ کا ہم مطالبہ کریں گے۔ صاحب یہ فرمائیں کہ جس جماعت کو جو ہے وہ عدالت کا فیصلہ پسند آتا ہے وہ اس کی خوشیاں مناتی ہے، جس کو پسند نہیں آتا وہ اس کے خلاف ہو جاتی ہے۔ کیا ان عدالتوں کو تالے لگا دیے جائیں؟ جو کچھ اس وقت یعنی حکمران کی طرف سے جو کچھ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے ججوں کے والے سے، یا اس سے پہلے پی ٹی آئی والوں کی طرف سے ہو رہا تھا، ڈالر کہاں کہا گیا ہے؟ معاشی ماہرین سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ یہ سیاستدان ہمارے ملک کے ساتھ کر کیا رہے ہیں، کیا جائے؟ کسی کو بھی پسند نہیں ہے فیصلے۔ میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ فیصلوں کا اختیار ہم نہیں چھین رہے ان کا۔ کس نے کہا ہے کہ ہم عدالت کے فیصلے کا اختیار چھین رہے ہیں؟ لیکن عدالت خود کہتی ہے کہ ہمارے فیصلے پر تبصرہ کر سکتے ہیں، تو تبصرہ مثبت بھی آ سکتا ہے، منفی بھی آ سکتا ہے۔ ہم آج بھی فل کا مطالبہ اس سے نہیں کر رہے کہ ہم خدا نخواستہ ان کے فیصلے کے اختیار چھین رہے ہیں، ہم ان کو ایک بڑے فورم کے اندر فیصلہ کرنے کی درخواست کر رہے ہیں۔ صاحب یہ آپ سمجھ رہے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے، لگتا یہی ہے جس طرح آپ نے باتوں میں بتایا کہ عمران خان کے ساتھ ابھی بھی سپورٹ ہے؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ جس طرح ایکسپوز ہوئے ہیں بعض لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد، تو اس طرح کے آج بھی اگر کوئی لوگ اداروں کے اندر بیٹھ کر ایک خاص کور کے اندر ادارے کو استعمال کر رہے ہیں سیاست میں، ان کا شوق ہے تو میدان میں آ جائیں۔ مولانا یہ فرمائیں کہ آپ بھی سمجھتے کہ صاحبان کر رہے ہیں